الحمدللہ حق حمدہ والصلاة والسلام علی خیر خلقی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین عالی وقار، آج ہم ایک خوبصورت اور دلچسپ، ایمان افروز، سبق آموز اور شان علماء کے چہرے سے نقاب کشائی کرنے والا موضوع جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے آج ہم حاضر ہوئے ہیں۔ عالم ربانی کی شان، عالم ربانی کی پہچان۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے صحیح بخاری کے اندر ایک اثر نقل کیا ہے کہ رب والے علماء بن جاؤ، یعنی علماء ربانی بن جاؤ۔ ربانی کے اندر جو یا ہے یہ یا نسبتیہ ہے، یعنی رب والے، یعنی رب سے ڈرنے والے، خوف خدا رکھنے والے عالم بن جاؤ۔ عالم کے بارے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر علماء نہ ہوتے تو دنیا کے اندر انسان چوپایوں کی مانند ہوتے ہیں، چونکہ علماء عوام کے مربی ہیں، ان کے معلم و استاد ہیں، ان کو سکھاتے ہیں، ان کی اخلاقیات کو بہتر کرتے ہیں۔ جب اخلاق سکھانے والا نہیں رہے گا تو ظاہر انسان میں اور جانور میں فرق نہیں رہے گا۔ اور ساتھ ہی آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب عالم پھسلتا ہے تو پورا عالم پھسل جاتا ہے، چونکہ جب مقتدا خطا کھاتا ہے تو مقتدی بھی جو ہے اس کے ساتھ خطا میں پڑ جاتا ہے۔ عالم دین کی شان یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عالم دین وہ ہے، عالم وہ ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ علم کثرت روایت، کثرت حدیث کا نام نہیں ہے، بلکہ علم نام ہے کثرت خشیت کا، کہ دل میں خدا کا خوف ہو، دل میں خدا کا ڈر ہو، اور انسان اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرے عالم بننے کے بعد تو سمجھ لے اس کو اگر کم حدیثیں بھی آتی ہیں تب بھی وہ عالم ربانی ہے۔ اور اسی طرح حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول حضرت ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی تاریخ دمشق کے اندر نقل کیا کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ اہل حدیث کو، یعنی حدیث کے طلباء کو، اساتذہ کو مخاطب فرما کے یہ کہا کرتے تھے کہ اے اہل حدیث، حدیثوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ لوگوں نے پوچھا مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے تو حدیث کی کیا زکوٰۃ ہے؟ تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ حدیث کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اگر 100 احادیث آپ کو ازبر ہیں، حفظ ہیں، یاد ہیں، ان پر آپ کو کلام کرنا آتا ہے، گفتگو کرنی آتی ہے، تو 5 پر عمل بھی ہونا چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عالم وہ ہوتا ہے جو اپنے علم کے موجب اور مقتضا پہ عمل کرے۔ اور اسی طرح جو ہے علم جو ہے وہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ تعالیٰ جو بندے کے سینے میں ڈال دیتا ہے، اگر یہ نور تاریکی بن جائے تو پھر اس کے بارے میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کاں علم کے راہ خدا نہ نمایت جہالت است، وہ علم جو خدا کا راستہ نہ دکھائے وہ خود نیری جہالت ہے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بات نقل فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عالم اور گناہ کے درمیان جو چیز حائل ہے، جو رکاوٹ ہے، جو سد باب ہے، وہ ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یعنی خشیت الہی۔ جب یہ خشیت الہی بندے اور اللہ کے درمیان، یہی وہ واحد لکیر ہے، اگر انسان اس کو عبور کرے گا تو انسان معصیت الہی میں، یعنی اللہ کی نافرمانی میں پڑ جائے گا۔ اور اللہ کی نافرمانی جو ہے وہ زمین و آسمان سے بھی بڑی وزنی ہے۔ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ صغیرہ اور کبیرہ گناہ کی باس میں لکھتے ہیں کہ گناہ کو صغیرہ مت سمجھو، کیونکہ گناہ کو چھوٹا مت سمجھو۔ گناہ کی نسبت جب اللہ کی طرف کی جائے تو آپ یہ سمجھو، صغیرہ کو صغیرہ نہ سمجھو۔ اگر تم نے نافرمانی رب کی ہے، رب کی نافرمانی صغیرہ نہیں ہوتی، رب کی ہر نافرمانی کبیرہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نافرمانی سے محفوظ فرمائے، اپنے نبی کی نافرمانی اور ناراضگی سے محفوظ فرمائے۔ اور جو طلباء عالم بن رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے علم پر عمل بھی کریں، علم پر غرور نہ کریں۔ علم کا غرور جو ہے مال اور طاقت کے غرور سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اسی لیے جو ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے
کہ جن کے پاؤں پھسل جاتے ہیں آخر وہ سنبھل جاتے ہیں، لیکن جن کی زبان پھسل جاتی ہے اور دماغ پھسل جاتا ہے، عقل پھسل جاتی ہے، وہ کبھی نہیں سنبھل سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غیر نافع علم سے محفوظ فرمائے اور علم نافع کی دولت عطا فرمائے، اور امت محمدیہ کا صحیح معنی میں رہبر و رہنما اور مصلح اور مربی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھتے رہیے NTV، وما توفیقی الا باللہ۔